کربلا جانا بہت مشکل ہے، یہ بات حقیقت ہے، لیکن خدا کی قسم کربلا سے واپس آنا ناممکن ہے۔ خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنی سچی فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں وہاں سے واپس آیا ہوں، لیکن میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ فقط میرا جسم واپس آیا، میری روح واپس نہیں آئی۔ دوست اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ان سب دوستوں کو ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات میں کرنے والا ہوں اس وقت، یہ بات میں بڑے ہی خلوص نیت کے ساتھ، بڑے صدقے دل کے ساتھ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس لیے نہیں ہے کہ میں یہ بات آپ کو امپریس کرنے کے لیے کر رہا ہوں یا میں ویورز کے لیے ریٹنگ کے لیے کر رہا ہوں، کسی بھی ایسی چیز کے لیے نہیں کر رہا۔ یہ ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے، ایک حقیقت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، جو میری زندگی نے پہلی دفعہ ایک احساس محسوس کیا، ایک تڑپ محسوس کی ہے، جو کہ آج سے پہلے کبھی بھی میں نے اپنی زندگی میں محسوس نہیں کیا، اور جس نے مکمل میری زندگی کو بدل کر دیا۔ میں تقریباً 3 سے 4 دن پہلے کربلا سے واپس آیا ہوں دوستوں۔ 1 مہینہ 9 دن کا میرا یہ ٹور تھا، جس میں میں نے ایسی مقامات دیکھے، ایسی جگہیں دیکھی جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری زندگی کا پہلا ایکسپیرینس تھا یہ، بالکل، اور یہ ایسا ایکسپیرینس تھا جس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں کون ہوں، میری زندگی کیا ہے۔ 4 اگست 2024 کو میں اپنے گھر سے چلا اور ہم لوگ اس سفر عشق پہ روانہ ہوئے۔ سب سے پہلے ہم لوگ کوئٹہ میں رکے، پھر اس کے بعد ہم لوگ ایران میں انٹر ہوئے، پھر ہم مشہد گئے، وہاں ہم تقریباً کچھ دن رہے۔ پھر اس کے بعد ہم مشہد سے 4 دن کا سفر ہم نے کیا، بائی روڈ میں نے یہ سارا سفر کیا، اور ہم راستے میں ایران کے کچھ تاریخی شہر، تاریخی مقامات، تاریخی زیارات دیکھتے اور کرتے ہوئے ہم ایران کا جو ملک ہے اس کو کراس کیا اور ہم عراق میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد ہم عراق میں نجف اشرف میں گئے، وہاں پہ جا کے کچھ دن رکے، پھر وہاں سے ہم نے نجف سے کربلا پیدل، جسے اربعین کہا جاتا ہے، وہ سفر کیا، جو کہ 3 رات اور 4 دن میں میں نے کمپلیٹ کیا، 80 کلومیٹر کا یہ فاصلہ، اور ہم کربلا کی سرزمین پہ پہنچے۔ پھر وہاں ہم تقریباً 3 دن رہے، چوتھے دن وہاں سے روانہ ہوئے۔ پھر ہم عراق کی مختلف شہر اور تاریخی جو زیارات ہیں وہ ہم نے کی۔ اس کے بعد ہم پھر واپس نجف آئے، پھر اس کے بعد ہم کوفہ گئے، اس کے بعد پھر ہم واپس ایران میں انٹر ہوئے۔ پھر ہم ایران میں آ کے کچھ دن قم میں رکے، اور اس کے بعد پھر ہم واپس پاکستان کے لیے روانہ ہوئے۔ ٹوٹل 1 مہینہ اور 9 دن میں نے گزارے۔ دوستو، کربلا جانا بہت مشکل ہے، یہ بات حقیقت ہے۔ ایک ایسا بھی وقت رہا ہے، بتایا جاتا ہے کہ جب کربلا جانے کے لیے لوگ اپنے پیاروں کی قربانی دے کے کربلا جاتے تھے۔ کربلا جانے کی شرط ہوا کرتی تھی کہ آپ اپنے کسی بیٹے کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، کسی کی بھی قربانی دیں گے تب ہم آپ کو جانے دیں گے۔ لوگ تب بھی جاتے تھے۔ پھر ایک ایسا بھی لمحہ ہے جب لوگ اپنے جسم کا کوئی نہ کوئی ایک حصہ کٹوا کر کربلا جاتے تھے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب بہت زیادہ دہشت گردی شروع ہو گئی، اور راستے میں جتنے زائرین تھے ان کو گاڑیوں سے اتار کے مار دیا جاتا تھا، جس کے اثرات اب بھی ہیں۔ اب بھی آپ اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ٹیلی ویژن پہ یہ خبریں سننے کو ملتی ہیں کہ زائرین جو تھے ان کی بسز پہ حملہ ہوا ہے، یا ان کے ساتھ کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوا۔ اس لیے کوئٹہ سے آگے جب آپ بلوچستان میں ٹریول کرتے ہو تو آفتان بارڈر یا رمضان بارڈر کی طرف، تو آپ فوج کی زیر نگرانی جاتے ہیں، جسے کانوائی سسٹم کہتے ہیں۔ آپ اس کے تھرو آپ کو لے کے جاتا ہے بارڈرز کی طرف، پھر آپ بارڈر کراس کرتے ہیں۔ کربلا کا جو سفر ہے دوستو، یہ نہ آپ کے پیسے پے کر، اتنے پیسے نہیں آپ کو لگتے۔ آج کل کا جو دور ہے، آج کل کے دور میں 1.5، 2، 3 لاکھ کی کوئی ویلیو نہیں، اتنے پیسوں میں آپ جا سکتے، لیکن وہاں آپ پیسے کی وجہ سے جا سکتے نہیں ہو، آپ پیسے کے بلبوتے پہ وہاں نہیں جا سکتے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت جانے کے مشتاق ہیں، ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، لیکن وہ نہیں جا سکے ابھی تک۔ ہر سال ارادہ کرتے ہیں۔ میرے ساتھ خود جس دوست نے مجھے تیار کیا تھا پچھلے سال کہ ہم اگلے سال جائیں گے، وہ دوست رہ گیا، اور میں نے نیت کر لی تھی اور میں گیا۔ اور پھر اس کا مجھے یاد ہے 8 دن پہلے جب ہم نے روانہ ہونا تھا، اس کی مجھے کال آئی کہ بھیا پیسے میری جیب میں ہے، میرا کوئی حساب کتاب اب لگوا دو، لیکن تب تک آپ کے ڈاکومنٹس وغیرہ ہمارے جا چکے تھے۔ تو یعنی کہ پیسے سے آپ نہیں جا سکتے، یہ جایا جاتا ہے فقط اذن کے ساتھ۔ جب آپ کو یہ ہستیاں جو ہوتی ہیں
جب آپ کو عزت عطا کرتے ہیں، جب خدا آپ کی تقدیر میں یہ سفر لکھتا ہے، چاہے آپ خدا کے گھر میں جائیں، مکہ جائیں، مدینہ جائیں، نجف جائیں، کربلا جائیں، جہاں بھی آپ جائیں، جو خدا کے پیارے ہیں ان کے در پہ آپ تبھی جا سکتے ہو جب آپ کو سرکار خود بلاتے ہیں۔ یہ چیز میں نے پریکٹیکلی، یہ وہ باتیں جو ہم روز سنتے ہیں، ہمارے جو علماء ہیں ان سے بھی، لوگوں سے بھی، اور ہماری جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، ان میں بھی، لیکن یہ پریکٹیکلی فیل نہیں کی تھی۔ پریکٹیکلی میں نے پھر یہ دیکھا کہ واقعی وہاں آپ فقط اذن کے ساتھ جاتے ہو، وگرنہ وہاں پیسہ یا کوئی کہے کہ میرے بڑے لنکس ہیں، میں بڑا جا سکتا ہوں ایزیلی، آپ ایسے نہیں جا سکتے وہاں۔ دوستو، کربلا جانا بہت مشکل ہے، لیکن خدا کی قسم کربلا سے واپس آنا ناممکن ہے۔ مجھے کربلا سے واپس آئے تقریباً پاکستان میں ہفتہ ہو چکا ہے، اس وقت آج 8واں دن ہے، لیکن میں قسم بخدا یہ بات بالکل حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ میں اس وقت کوئی بہت بڑا وہ نہیں بن کے، دینی مبلغ بن کے بات نہیں کر رہا کہ میں بڑا یہ بتاؤں کہ میں تو بڑا پارسا ہو گیا ہوں، نہیں، کوئی امپریس کرنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں۔ خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنی سچی فیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ میں وہاں سے واپس آیا ہوں، لیکن میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ فقط میرا جسم واپس آیا، میری روح واپس نہیں آئی۔ جب ہم واپس پہنچے، میں اپنے اس قافلے سے جدا ہوا جس قافلے کے ساتھ میں نے یہ سفر کیا تھا۔ میرے دوست عزیز جو اس قافلے میں تھے، سب جب مجھ سے ملے انہوں نے الوداع کیا۔ گاؤں کے، کیونکہ میں ایک گاؤں میں میرے چاچو رہتے ہیں، ان کے ساتھ میں گیا تھا، تو گاؤں کے لوگ ہمیں لینے کے لیے آئے۔ وہ ویڈیو میں نے لگائی بھی ہے سوشل میڈیا پہ، میں ساتھ لگا دوں گا، دیکھیں۔ وہ لوگ جب مجھے لینے کے لیے آئے تو وہ لوگ جس طرح انہوں نے مجھے ویلکم کیا، ہمیں جس طرح انہوں نے گلے سے لگایا، جس طرح وہ لوگ روئے، وہ یعنی کہ وہ منظر ایسا تھا کہ اس منظر نے قیامت برپا کر دی میرے گھر۔ میں وہاں سے نکلا، مجھے بھائی فیصل آباد سے گئے تھے لینے کے لیے، بھائی کے ساتھ میں بیٹھا گاڑی میں واپس آ رہا تھا، سارے راستے میری آنکھوں سے آنسو ٹپکتے رہے، اور بے ساختہ میرا بالکل مجھے نہیں پتا تھا میں کیوں مسلسل رو رہا ہوں۔ یہاں پہ آ کے دوستوں نے ویلکم کیا، میں تب بھی مسلسل رو رہا تھا، شام تک میں روتا رہا۔ پھر مجھے ایک وہ لمحہ یاد آیا جو میں نے مولا کے در پہ گزارا تھا۔ مجھے وہ ایک زیارت یاد آئی، وہ ایک وہ تکلیف یاد آئی جو مجھے تب لگ رہا تھا کہ یار بس یار میں تو تھک گیا ہوں یار، بائی روڈ کیوں آ گیا میں، یا اتنے رش میں کیوں آ گیا، ویسے بائی ایئر آتا کسی اور مہینے میں آتا، اربعین پہ میں کیوں آیا ہوں۔ لیکن قسم بخدا وہی تکلیفیں جن کو سوچ کے اس وقت برا لگتا تھا، اب وہ اتنی میٹھی لگ رہی تھی اور دل چاہ رہا تھا انہی تکلیفوں میں دوبارہ جانے کے لیے۔ اب احساس ہو رہا تھا کہ وہ تکلیفیں نہیں تھی، وہ راہ نجات تھی ہماری۔ حضرت علی کا قول بھی ہے کہ وہ عبادت جس میں آپ کو تکلیف نہ ہو، تکلیف ہونا آپ کی عبادت کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے۔ کربلا جانا بہت آسان ہے دوستوں، کربلا سے واپس آنا مشکل ہی نہیں، ناممکن۔ ظاہری طور پہ آپ واپس آ جاتے ہو، لیکن آپ کی روح وہیں پہ رہ جاتی ہے۔ میں جب سے یہاں پہ آیا ہوں، قسم بخدا میرا یہاں پہ دل نہیں لگا، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، مجھے مسلسل وہی لمحے یاد آ رہے ہیں۔ اور ایک اور سب سے بڑی بات کہ یہاں پہ جتنے میرے رشتہ دار، دوست، عزیز اپنے ہیں، اب وہ مجھے اپنے نہیں لگتے۔ مجھے بہت سارے دوست عزیز ملنے بھی آئے، مجھے ان سے مل کے کوئی وہ نہیں فیل ہوا کہ وہ یہ مجھے ملنے آیا اتنی محبت سے، وہ نہیں۔ مجھے اپنے اب کون لگتے ہیں؟ جو لوگ اس قافلے میں میرے ساتھ تقریباً 150 کے قریب لوگ تھے ہم، اب مجھے وہ اپنے لگتے ہیں، وہ اپنے عزیز لگتے ہیں کہ میں ان کو دیکھنے کے لیے، ان سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں، ان سے بات ہوتی ہے فون پہ تو دل خوش ہو جاتا ہے بہت زیادہ۔ کیوں؟ اس کی ریزن دوستو بلا کیا ہے؟ میں نے ان کے ساتھ جنت کا سفر کیا۔ کربلا کا نام کربلا مولا ہے۔ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے کے کربلا کو، اس زمین کو مولا بنا، جس کی مٹی کو خاک شفا کہا جاتا ہے۔
در حقیقت مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ بروز حشر اگر ہم جنتوں میں جائیں گے تو حقیقی جنتیں یہی ہیں، یہی وہ جنتیں ہوں گی جب ہم سرکار دو عالم کے ایک پہلو میں ہوں گے، جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی آل اولاد کے ساتھ ہم بیٹھے ہوں گے، وہاں پہ ہمارا شمار ہوگا، تو یہی در حقیقت جنت ہوں۔ میں نے وہاں جا کے یہ محسوس کیا کہ یہ دنیا، اس دنیا میں پھنسے ہوئے ہم سب لوگ، ہم پتہ نہیں کن کن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، سب فانی ہے۔ در حقیقت یہ زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ زندگی کیا ہے، یہ خدا نے کیوں دی ہے، اس کا مجھے احساس ہوا۔ خصوصاً وہ سفر جو نجف سے کربلا ہم نے پیدل کیا 40 کا، جب 8 کروڑ کے قریب لوگ کربلا میں اکٹھے ہوتے ہیں، 8 کروڑ مہمان ہے، ایک میزبان ہے جس کا نام ہے امام حسین علیہ السلام، اور وہ کربلا کی ٹوٹل آبادی 50 لاکھ کے قریب ہے، لیکن اور نہ ہی اتنا رقبہ ہے اس کا، لیکن اس رات، اس دن 20 سفر کو 8 کروڑ بندہ کربلا میں آتا ہے اور سما جاتا ہے، اتنا رقبہ نہیں ہے اس شہر، اور وہاں پہ ایک بھی ایسا انسیڈنٹ آپ نہیں سنتے کہ بھئی رش کی وجہ سے کوئی بندہ کسی کے نیچے آ گیا، کوئی مر گیا، کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، ہر بندہ حشاش پشاش وہاں پہ آپ کو نظر آتا، اور اتنے رش 8 کروڑ لوگوں میں ہوتے ہوئے بھی آپ سب کا امام حسین کے روضے پہ اگر آپ جائیں تو آپ سب کا سلام بھی ہوتا ہے، وہ آپ کو گلے سے خود لگاتے ہیں، آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ اتنے رش میں میں کیسے زری تک پہنچ گیا، وہ خود آپ کو سینے سے لگا رہے ہیں۔ یہ میں نے میرے ساتھ ہوا ہے باقاعدہ، یہ سینہ ان جالیوں کو چھو کے آیا، یہ ہاتھ ان جالیوں کو چھو کے آیا، ان لبوں نے بوسہ لیا گیا سے۔ وہ جو منظر تھے دوستو، وہ ناقابل بیان ہے۔ میں اب بھی جب سوتا ہوں، آنکھیں بند کرتا ہوں، تو مجھے وہی منظر، وہی احساس، سب کچھ وہی ویسے یاد آتا ہے، دن نہیں لگتا۔ جب تک ہم نے زیارات نہیں کی تھی نا، تب تک تو اس احساس سے ہی نا واقف تھے۔ ہاں، دعائیں ضرور کرتے تھے کہ خدا ہمیں بھی اپنے پیاروں کی زیارات نصیب فرما، لیکن مجھے لگتا ہے وہ سب دعائیں جھوٹ تھی، ان میں وہ تڑپ ہی نہیں تھی۔ وہ تڑپ تو پیدا ہی اب ہوئی، جب تک زیارات نہیں کی تھی تب تک تو ناواقف تھے اس احساس سے۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ اگر دوبارہ اس در پہ نہیں جائیں گے تو ہم تو مر جائیں گے، جی ہی نہیں پائیں گے۔ کبھی ملیے گا جو دوست کربلا سے، نجف سے، مدینہ سے ہو کے آتے ہیں، ان کے احساسات محسوس کیجئے گا۔ جو نہیں گئے نا، آپ کو وہ اتنے تڑپتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، جو ہو کے آتے ہیں وہ کتنا تڑپتے ہیں بعد میں۔ وہ سفر جو نجف سے ہم نے کربلا کیا، وہ سفر زندگی بدل دینے والا سفر تھا۔ اس سفر میں نے زندگی میں کبھی کسی بھی جگہ، میں نے بڑے ایونٹ کیے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ گیا ہوں، ایسا نہیں دیکھا کہ لوگ آپ کے قدموں کو چومیں، لوگ وہاں پہ اپنے گھر کے دروازے کھول دیں اور آپ کو منتیں کریں، رو رو کے ہاتھ جوڑیں کہ خدا را چند لمحوں کے لیے میرے گھر میں آ کے بیٹھ جائیے، میرے گھر کا ایک نوالا کھا لیجیے، کیونکہ آپ امام حسین کے مہمان ہیں۔ اتنا بڑا مرتبہ، اتنی عزت، آپ خود کو وہاں پہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ آپ اس دنیا میں جہاں پہ نفسا نفسی کا عالم ہے، جہاں پہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، وہاں پہ کوئی انسان آپ کو اتنی عزت دے رہا ہے۔ طرح طرح کے کھانے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، مائیں اپنے بچوں کو لے کے دھوپ میں چل رہی ہیں، وہ سفر جاری، اکثر مقامات ایسی آئے کہ میری ہمت جواب دے گئی، میں تھک گیا، گرمی بہت تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز کے بعد میں بیٹھا تھا ایک موقب میں۔ موقب اس جگہ کو کہتے ہیں جو کہ انہوں نے راستے میں لگائے ہوتے ہیں آپ کے بیٹھنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، فریش ہونے کے واسطے سارے انتظامات ہوتے ہیں۔ میں وہاں بیٹھا تھا تو میری نظر پڑی، میں نے تب اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا کہ ہم اپنا سفر شروع کریں گے شام، جب شام ڈھل جائے گی، رات شروع ہوگی، ٹھنڈا ہو جائے گا موسم، تب۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ اسی راستے پہ نا ایک ضعیف انسان، ایک بہت بوڑھا شخص جس کے قدموں میں جوتا بھی نہیں تھا، اس نے سبز علم، سبز پرچم اٹھایا ہوا تھا جس پہ سلام یا حسین لکھا ہوا تھا، اور وہ اس سفر پہ جا رہا تھا اتنی دھوپ میں۔ اس کو دیکھا تو مجھے بڑی شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا یہ جو عشق سے سرشار انسان جا رہا ہے، یہ مجھ سے تقریباً 3 گنا بڑا ہوگا عمر میں، کیا ہو گیا مجھے؟ ایسی چیزیں آپ دیکھتے ہو، ایسے
ماحول، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے معجزات کہ آپ خدا کی قسم آپ کے اندر پتہ نہیں کہاں سے ہمت آ جاتی ہے، وگرنہ ایک عام انسان ہماری نارمل لائف کے اندر اس روٹین کے ساتھ رہ سکتا ہی نہیں ہے جس طرح ہم وہاں پہ رہے ہیں، جس طرح ہم نے کھایا پیا، جس طرح ہم نے سفر کیے ہیں۔ بھئی 2 دن ہم مسلسل سفر میں ہیں، مسلسل۔ یہ میں نے سب کچھ دیکھا، میرے لیے یہ معاملات، یہ باتیں ایسی ہیں کہ میں اب آپ کو کیا کیا بتاؤں، میں نے کیا کیا کچھ دیکھا۔ زندگی کا یہ جو ایکسپیرینس تھا، اس نے مجھے وہ سب کچھ دے دیا ہے جو شاید جس کے میں قابل بھی نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو میرے نصیب میں خدا نے رکھی۔ شاید میری ماں کی دعائیں تھیں، شاید زندگی میں کچھ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ سعادت مل گئی، بہت بڑی سعادت۔ میں اس وقت بالکل مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس وقت آپ جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں فیصل آباد سے بائک سے، پاکستان پورے سے اور فورن کنٹری سے بھی، آسٹریلیا، امریکہ سے، جہاں سے بھی آپ لوگ سن رہے ہیں، قسم بخدا میں آج یہ شو کرنے سے پہلے سوچ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ وہ والا واقعہ شیئر کروں گا، لیکن اس وقت مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ سیم لائک دس، جب میں کسی بھی حرم میں انٹر ہوتا تھا تو مجھے کوئی دعا ہی ذہن میں نہیں آتی تھی۔ تب میں اتنا کچھ، یعنی کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار میں رب سے یہ مانگوں گا، لیکن جیسے ہی حرم میں داخل ہوتا تھا ساری دعائیں ذہن سے نکل جاتی تھی۔ فقط تب یہ ہوتا تھا کہ یار میں جنت میں آ گیا ہوں۔ اس کے بعد میں اب جنت میں کھڑے ہو کے میں کیا مانگوں کہ مجھے گھر دے دے، گاڑی دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے۔ یہ چیزیں بہت معمولی لگتی ہیں آپ کو۔ بہت کچھ ہے دوستو بتانے والا، شیئر کرنے والا، لیکن میں یقیناً اس ویڈیو میں تو نہیں آپ کو بتا سکتا، یا اس شو میں تو آپ کو بتا نہیں سکوں گا ساری باتیں، بہت وقت چاہیے۔ لیکن میں اتنا آپ کو کہوں گا ضرور کہ دوستوں زندگی میں یہ ایک بار ضرور دعا کیجئے کہ خدا آپ کو ایک دفعہ کربلا ضرور لے کے جائیں، کیونکہ آج اگر مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، آج اگر ہمارے گھر میں اسلام ہے، آج اگر ہم ایز اے مسلم خود کو اپنی آئیڈینٹی بتاتے ہیں، شو کرواتے ہیں، تو اس کے پیچھے جو قربانی ہے وہ میدان کربلا کی قربانی ہے۔ ایک بار ضرور وہاں پہ جائیے گا، ان لمحات کو، ان چیزوں کو محسوس کیجیے گا، آپ کی روح تک مسرور ہو کے وہاں پہ رہ جائے گی، پھر وہ واپس نہیں جائے گی کبھی۔ میں جتنی بھی وہاں پہ زیارات کی ہیں سارے ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل آج ذیشان حیدر پہ موجود ہے، آپ ضرور ایک بار وزٹ کر کے وہ لمحات محسوس کیجیے گا۔ آپ کو یقیناً ایسے لگے گا کہ آپ میرے ساتھ وہاں پہ زیارات کر رہے ہیں، اور یہ دعا ضرور کیا کیجیے کہ خدا آپ کو اپنے پیاروں کی زیارت ضرور کرائے، کیونکہ در حقیقت جنتیں یہی وہ جنتیں ہیں جن کا ہم تقاضا کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس وقت میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، میں کیا آپ کو بتاؤں۔ بس یہ دعا ہے کہ جو نہیں گیا خدا اس کو ضرور یہ موقع دے کہ وہ ضرور جائے، اور جو گیا ہے خدا اس کو دوبارہ ضرور لے کے جائے، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس دنیا میں پھر چین کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ وہ بے چین ہی رہتا ہے ہمیشہ، کیونکہ فقط اس کا جسم واپس آتا ہے، وہ خود واپس نہیں آتا۔